تمام قسم کی تعریف بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اکیلا ہم سب کا پالنہار ہے۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اسی رب کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ انگنت لا محدود درود و سلام ہوں اس دنیا کے اندر جتنے بھی نبی، رسول، پیغمبر آئے سب پر علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور بالخصوص ہم سب کے آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگوں اور عزیز بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ العزیز گناہوں اور معصیتوں کے انجام سے متعلق کچھ جانیں گے۔ دعا فرمائے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول آئے، پیغمبر آئے، ہر کسی کی کوشش یہی تھی کہ لوگ گناہوں سے بچ کر کے شیطانوں کے پیروکار سے اپنے آپ کو بچا کر کے رحمان کے پیروکار کیسے ہو جائے، رحمان کے ماننے والے کیسے ہو جائے، اپنے آپ کو گناہ اور معصیتوں سے بچا لے۔ تمام انبیاء رسول کی دعوت، کوشش یہی تھی، لہذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ اور معصیتوں سے بچائیں، کیونکہ گناہ کا جو انجام ہے وہ بہت ہی بھیاوہ ہے، بہت ہی بھیانک ہے۔ پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ گناہ کہتے کسے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اور آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ گناہ کا جو ڈیفینیشن ہے آخر ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے، تو پھر آگے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ چنانچہ ایک صحابی اور رسول ہیں جو کہ انصاری صحابی ہیں، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ گناہ کسے کہتے ہیں اور نیکی کس چیز کا نام ہے۔ گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ کا ڈیفینیشن، تعریف کیا ہے، اور نیکی کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فقال البر حسن الخلق، اللہ اکبر، البر حسن الخلق، نیکی جو ہے اچھے اخلاق، اچھے کردار کا نام ہے، اچھے عادات و اطوار کا نام ہے۔ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ، اور گناہ کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے، جب انسان کوئی کام کرے تو اس کے دل میں کھٹکے، اس کے دل میں کھٹکے، اس کے دل میں گواہی دے دے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے، اللہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ سماج اور سوسائٹی کے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے تم کیا کر رہے ہو اچھے بھلے انسان ہو کر کے۔ بھائی کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اس کے دل جو ہے نا گواہی دے دیتا ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں، بھلے کوئی نہیں دیکھ رہا، تنہائی میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ جو کام ہے شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں یہ غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اکیلے میں جا کے شراب پی رہا ہے، اکیلے میں جا کر کے جوا کھیل رہا ہے، یا اکیلے میں کوئی ایسے برائی کا کام انجام دے رہا ہے، ہر کوئی اس کو برا کہے، اس سے پہلے کہ اس کے دل میں برا کہہ دیتا ہے، یہی گناہ ہے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اس کے دل میں کھٹکے گواہی دے دے کہ یہ کام غلط ہے۔ اور جس کے دل میں گواہی نہ دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، کہ جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہو کرو۔ ہوتا ہے سماج اور سوسائٹی میں کچھ آپ کو لفنگے اور کچھ اوباش، کچھ بدماش ایسے مل جاتے ہیں جس کو اسلام کی پرواہ نہیں، جس کو شریعت کی پرواہ نہیں، اللہ اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے یہ پرواہ نہیں، وہ چاہے جو چاہے کرے، کیونکہ اس کے حیا اور شرم نہیں ہے، حیا اور شرم اس کے دل و دماغ سے مٹ گیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بے حیا ہو جائے وہ جو چاہے کرے۔ کچھ آپ کو ایسے بدماش بھی مل جائیں گے، پھر جب اللہ رب العالمین ایسے شخص کو پکڑتا ہے پھر وہ مسجد کے دروازے تک آتا، ہائے اللہ رٹ لگاتا، پھر کہتا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سمجھے نہیں؟ باہر کے گناہ اور نیکی کا ڈیفینیشن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے، اور جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کرتے وقت انسان کے دل میں کھٹکے۔ دیکھیے، اور جو کوئی شخص گناہ کرتا جاتا ہے، شیطان کے پیروکار ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کو چھوڑ کر کے شیطان کو اپنا راہ راست یعنی کہ اپنا ہمنشی بنا لیتا ہے، اس کے راستے پر چلتا ہے، تو پھر اللہ اسے توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی بات کو مانے کرے، چونکہ وہ شیطان کے قریب ہو گیا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میرے بھائیوں گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ گناہوں سے بچنے کا بہترین ترکیب اللہ نے بتلایا۔ کیا بتلایا معلوم ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کے اوپر عمل کرنے لگ جاؤ، اللہ کے جو حدود ہیں اس سے تجاوز نہ کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگے گا تو وہ اپنے آپ سے گناہ اور معصیتوں سے بچ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جنت تیار کر کے رکھی ہے اور یہ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ خالدین فیہا، کچھ وقت کے لیے نہیں، ہمیشگی اس کے لیے۔
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کے برعکس اس کے ضد میں دیکھیے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا، اللہ کے نافذ کردہ حدود جو ہیں اس سے تجاوز کرے گا، آگے بڑھے گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم اس کو عذاب تو دیں گے لیکن ایسا عذاب جو رسوا اور ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، رسوا کن عذاب دیں گے اور ہمیشہ کے لیے عذاب دیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، دائمی جہنم میں جائیں گے ایسے آدمی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو گناہ اور معصیتوں سے بچائے، بولو آمین۔ بھائی اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو بتائیے جو گناہگار ہوگا اس کا انجام بھلا اچھا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ ابھی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ ہمارے باپ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، ہے کہ نہیں؟ یہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ نے کہاں بنایا؟ مٹی کا پتلا بنایا اور فرشتوں سے جنوں سے کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے خبیث نے نہیں کیا، ہمیشہ کے لیے اسے جنت سے باہر نکال دیا اور جہنمی قرار دیا۔ اللہ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کہا جنت میں رہو، جہاں چاہو جو چاہو کھاؤ پیو، تمہیں کوئی چیز کی پریشانی نہیں ہے، لیکن اے آدم سنو ایک کام کرو۔ کہا کیا؟ وہ جو درخت ہے نا، وہ جو پودا ہے اس پودے کے قریب نہ جانا۔ دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ گیہوں کا درخت تھا، گیہوں کا ایک پودا تھا، بعض لوگ مختلف قسم، لیکن ہمیں اور آپ کو صحیح یہ ہے علماء اور محدثین کی نظر میں کہ صحیح یہی ہے کہ اس پر ہمیں اور آپ کو نہ پڑا جائے۔ بس یوں سمجھے کوئی چیز تھا بھائی، کوئی پھلدار درخت ہو سکتا، کوئی پودا چھوٹا ہو سکتا ہے کہ نہیں، کوئی بھی چیز رہ سکتے ہیں۔ اللہ نے اسے وضاحت نہیں کی تو ہمیں بھی اس میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ بارکہ اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، درخت هذه الشجرة، درخت سے تعبیر کیا قرآن، هذه الشجرة فتكون من الظالمين۔ اے آدم اور حوا علیہ السلام دیکھو تم جنت میں جہاں چاہو رہو، کھاؤ پیو جو چاہو کرو، لیکن دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے بہلایا اور پھسلایا، حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آیا، اسے بہلایا پھسلایا، پھر حوا علیہ السلام نے آدم کو کہا، پھر دونوں کو بہلائے پھسلائے میں آ گئے۔ پھر کیا کیا؟ وہی ہونا تھا جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام دونوں چلے گئے، جنتی لباس اتر گیا، اللہ رب العالمین نے جنت جیسے عظیم نعمت سے محروم کر دیا اور کہا جاؤ تیرے لیے اب یہاں کوئی جگہ نہیں۔ پتہ یہ چلا گناہ اور معصیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین موجودہ نعمتیں بھی چھین لیتا ہے، گناہ اور معصیت کاری کی وجہ سے موجودہ نعمتیں بھی چھین لی جاتی ہے ہم سے۔ جی کبھی کبھار آپ دیکھے ہوں گے بڑا مالدار آدمی تھا، مال و دولت تھا، لیکن گناہ کرتا گیا، جوا کھیلتا گیا، ایسا جوا کھیلا، ایسا بازی ہارا کہ اپنا مکان، دکان، حویلی سب تمام کے تمام جوئے بازی میں ہار گیا۔ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر وہ کیا ہو گیا؟ پیدل ہو گیا۔ تو گناہ کا انجام کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ کئی لوگ تو ایسے بھی دیکھنے میں ملتا ہے، آپ اچھا خاصا اسے روپیہ پیسہ دیے، ذاتی پراپرٹی اس کے مال و دولت دے کر کے کبھی بھی لوٹا دے گا، لیکن آپ کی باری جب آئی پیسہ لوٹانے کی، اس سے پہلے پتا چلا کہ تمام کے تمام پراپرٹی یہ ہار چکا ہے۔ ایسے ہم نے دیکھے ہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، سمجھ میں آئی بات؟ تو گناہ کا انجام صحیح نہیں ہوتا ہے، اس لیے گناہ سے، معصیت سے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ کوسوں دور رہنا چاہیے۔ جو آدمی سماج اور سوسائٹی میں گناہ کرتا ہے، عبداللہ ابن عباس اس ایسے لوگوں سے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے کل 10 باتیں فرماتے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عباس کا کہنا ہے ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعۃ فی الرزق وقوۃ فی البدن ومحبۃ فی قلوب الخلق. یہ 5 چیزیں ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو آدمی نیک آدمی ہوتا ہے سماج اور سوسائٹی کے لوگوں کے اندر اس کی عزت رہتی ہے. ضیاء فی الوجہ, اس کے چہرے پر ایک نورانی چہرہ دکھتا ہے. ماشاءاللہ داڑھی والے کتنے خوبصورت دکھتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, وہ داڑھی والا نہیں جو ایسا کر کے لگا لیا دم, ایسا دکھتا تلوار کی دھار ہے. وہ داڑھی سنت رسول سے ثابت نہیں ہے, سمجھا نہیں؟ معذرت خواہ ہوں, معذرت خواہ. آج کل جو اسٹائل چلا ہے نا کھلاڑیوں کو دیکھ کر کے, وہ والا ایسا نہیں. کتنا خطرناک دکھتا یار ایسا, یہ والا نہیں, تلوار کی دھار والی داڑھی نہیں. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ, نیکی کی وجہ سے چہرے پر نورانی ٹپکتا ہے, روشنی, خوش نما چہرہ دکھتا ہے. وَنُورًا فِي الْقَلْبِ, دل اس کا منور ہوتا ہے. وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ, اللہ رب العالمین اس کے رزق میں فراوانی کر دیتا. 3 چیز ہو گئے. وَقُوَّةً فِي الْبَدْنِ, جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ, اور لوگوں کے دلوں میں, اللہ کے مخلوق میں اس کے لیے عزت پیدا ہو جاتا ہے, محبت پیدا ہو جاتا ہے. یہ آدمی جو جا رہا نا نمازی ہے, اچھا بندہ ہے. بسا اوقات آپ کو اپنے گھر کا حق میں, گھر کے اندر اگر لڑائی جھگڑے ہو جائے تو آپ اگر نیک آدمی ہیں تو الحمدللہ آپ کو یہ عزت اور شرف سے نوازا جاتا ہے کہ آؤ ہمارے گھروں کے درمیان میں کچھ لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں, آپ آئیے اور فیصلہ کر دیجئے. کیوں؟ آپ کو ایک نمازی, آپ کے اندر جو چہرے نورانی طبق رہا ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے, گناہ اور معصیت کاری سے دور رہنے کی وجہ سے, اس لیے یہ عزت اور شرف اللہ نے آپ کو عطا کیا. اور آپ دو مابین کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے اس اختلاف کو دور کرنے والے اب بن گئے جی. اور ایسے مابین کے درمیان اگر جھوٹ بولنے کی بھی نوبت آئی تو یہ جھوٹ بولنا جائز ہے صلح کرانے میں. سمجھ میں یہ بات؟ بارکیف, یہ 5 چیزیں ہیں. اس کے برعکس عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ, جو کوئی شخص گناہگار ہوتا ہے, معصیت کاری میں ڈوبا ہوا رہتا ہے, اس کے چہرے سے جو ہے نور غائب. وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ, اس کے چہرے میں اس کا چہرہ جو ہے بدنما دکھتا ہے, خوبصورتی نہیں. اور رزق میں کمی ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے رزق کی تنگی ڈال دیتا ہے, رزق صحیح سے فراوانی سے نہیں ملتا, جسم کمزور پڑ جاتا ہے, لوگوں کے اندر اس کی عزت باقی نہیں رہتی, پھر وہ ہائے 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 کرتے رہتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دنیا کرتا رہا تو یوں ہی ٹھوکر کھائے گا, کتنا بھی کرتا رہا نہیں ملنے والا. کیونکہ اللہ کی نظر میں تو گناہگار بندہ ہے. میرے بھائیوں, گناہ اور معصیتوں سے دور رہیں. بہرکہ میں بتلا رہا تھا کہ گناہ بہت ہی خطرناک جرم ہے. اچھا, اور ایک چیز ہے, آج کل جو ہے نا یہ بیماری اور یہ سننے میں بھی ملا ہے اور ملتے رہتا ہے, آدمی جو ہے نا نمازوں کا چھوڑنا گناہ نہیں سمجھتے, پھر گناہ کیا سمجھتے معلوم ہے؟ گناہ سمجھتے جوا کھیلنا, حرام کھانا, زنا کرنا, شراب پینا, لوگوں کے اوپر تہمت لگانا, مارنا پیٹنا, ظلم و جبر کرنا. نماز نہیں پڑھنے. ہم نے تو 1-2 آدمی کو ایسا بھی پایا, بھائی نماز پڑھو. بھائی صاحب کیا گناہ ہوتا جو نماز پڑھیں گے؟ واللہ بتا رہا ہوں, ممبر رسول پر کھڑا ہوں. معلوم ہے نمازوں کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. بلکہ اسلام اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی چیزیں ہیں تو وہ نماز ہے. پڑھیے یہ جو ہے بورڈ لگا ہوا, بے نمازی کا انجام. غنیت الطالبین کتاب ہے, سب سے بڑے پیر
پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے نمازی اگر مر جائے تو اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں. ارے بے نمازی قبر تو دفن کی دور کی بات ہے، اس کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ لینا درست نہیں، حرام ہے. یہ بے نمازی اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا، خطا کار نہیں سمجھتا. بھائی آئیے ہم قرآن دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ رب العالمین جنتیوں کو یہ اجازت دے گا. جنتی کہے گا اے لو آپس میں بات چیت کر کے کہ فلاں چودھری صاحب، فلاں سیٹھ صاحب، فلاں مکھیا صاحب، فلاں ایم ایل اے صاحب، فلاں گاؤں کے بڑے رئیس تھے، وہ نظر نہیں آ رہے. کہنے والے کہیں گے بھائی اللہ نے تو دو ہی بنائے، جنت اور جہنم. اگر ہمارے پاس جنت میں نہیں ہے تو ہو سکتا ہے جہنم میں گیا ہوگا. اللہ کہے گا آؤ آج ان کے حال دیکھو، تمہیں اجازت ہے. یہ جنتی لوگ جب دروازے پر جائیں گے جہنمی لوگوں کو دیکھیں گے، یہ سوال کریں گے فی جنات یتساءلون. جنتی سوال کر دیں گے عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، بتاؤ تمہیں کس چیز نے یہاں لے آیا. یہ جہنمی کیا کہیں گے؟ تمام کے تمام ایک زبان ہو کر کے، تمام کے تمام ایک زبان ہو کر کے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین. اے جنتیوں، ہمارا پہلا جو جرم اور گناہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلا جرم کیا تھا؟ نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا تھا، کبھی ہم نے مساکینوں کا خیال نہیں کیا، کبھی کھانا نہیں کیا، کھانا نہیں کھلایا. سمجھ میں آئی بات؟ تو نمازوں کا چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، سمجھے. اور میں بتاتے چلوں، ابھی یہ سیزن ہے، 6 مہینہ ہمارے برادران عزیز، ہمارے جو ہے ہندو بھائیوں کا تہوار رہتا ہے. بہت سارے تہوار گزر گئے ہیں، ایک تہوار آنے والا ہے بڑا دھوم دھام والا، چٹ پٹ جو ہے، کبھی ادھر سے آواز کبھی ادھر سے آوازیں آئے گی. ان تہواروں میں ہمارے مسلمان بھائی بھی شریک ہوتے ہیں، گھروں میں پٹاخے لائے جاتے ہیں، ہمارے بچے خوشی سے پھوڑتے ہیں. ہم اسے ترغیب نہیں دیتے، ہم بتاتے نہیں بچہ ہے، نہیں، بچے سے ہی بڑے ہوتے ہیں، چھوٹی بیماری سے ہی بڑے ہوتے ہیں. ڈائریکٹ کینسر نہیں ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جگہ بناتی ہے پہلے، سمجھے. تو اسے ہمیں اور آپ کو تعلیم دینا چاہیے. بچے تو بچے، بڑے بھی ہمارے ان کے تہواروں میں شریک ہو رہے ہیں، پٹاخے پھٹا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہیپی دیوالی کر رہے ہیں. ونعوذ باللہ، رات کے تاریکی میں جب سب دیکھ رہے ہیں، کچھ دوست احباب ایسے بھی مل جائیں گے، ان کے ساتھ جوا کھیلیں گے. یہ جوا اور یہ سٹے بازی کی عید آ رہی دیپاولی، ہمارے مسلمان بھائی بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. ونعوذ باللہ، لاکھوں روپیہ اڑاتے ہیں. یہ سب گناہ نہیں، یہ سب گناہ ہے. الحمدللہ ہمیں بلیو ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسے عظیم نعمت نوازا ہے. کیا اس نعمت سے ہم مطمئن نہیں ہیں؟ کیا یہ اسلام ہمارے لیے کافی نہیں ہے جو ہم غیروں کے تہواروں پر ہیپی دیوالی یا اس کے عیدوں میں شریک ہوتے ہیں؟ نہیں، ہمارے آداب اور اخلاق اور اطوار سے ہم اپنی عیدوں میں انہیں شامل اس لیے کرتے ہیں تا کر کے اسے معلوم ہو جائے کہ یہ امن و شانتی کا دن ہے، عید کا جو دن ہے امن و شانتی والا عید ہے. اس لیے ہم اپنے جو ہے تہوار میں اسے بھی سیویاں، مٹھائیاں یا کچھ اس طرح کے دودھ وغیرہ شیر خرما پلانے کی اجازت ہے، پلا سکتے ہیں. لیکن اس کے تہوار دیکھیے پورے شرک پر مبنی ہے. لہذا آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے اگر پارٹنر ہیں، بزنس پارٹنر ہیں، یا پھر ایسے دوست ہیں جس سے آپ کا ریلیشن شپ ہے، اگر اسے پورا توڑ دیا جائے تو بزنس ٹھپ ہو سکتا ہے. تو اسے آپ اپنے اخلاق سے، آپ اپنے کردار سے بتلا سکتے ہیں کہ دیکھیے بھائی ایسی بات ہے کہ ہم آپ کے جو ہے چڑھاوا ہوا جو مٹھائی ہے، جو کچھ اس طرح کی ہے، وہ ہم نہیں کھا سکتے، وہ ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا. اب پیار سے، محبت سے، اس کے علاوہ آپ کے دکھ میں بھی، سکھ میں بھی، دکھ اور سکھ میں بھی ساتھ ہیں. سمجھ میں یہ بات؟ اس طرح سے آپ بتلا سکتے ہیں، ایک محبت کا، امن و شانتی کا پیغام دے سکتے ہیں.
اگر کچھ لوگ ایسے بھی ملتے نہیں بھائی ہم آپ کو ڈائریکٹ دکان سے خرید کر کے دیں گے، تو میرے بھائیوں اس پر علماء کا فتویٰ ہے، اس پر بھی کچھ علماء اور اما عائشہ صدیقہ کے پاس کچھ جو ہے لوگ آئے تھے جو دیے تھے مٹھائیاں، تو اس طرح کے جو چڑھائے وغیرہ کے نہ ہو، اور اگر وہ آپ کے قریب ہوں تو اگر بہت ضد کر رہے ہیں تو جو خاص طور پر دکان سے خرید کر کے دے تو آپ لے سکتے ہیں۔ اس پر بھی بڑے بڑے علماء کا جو ہے بیان ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز سے پہلے بچیں، سمجھ میں آئی بات، اپنے آپ کو بچائیں۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہ چند چیزیں تھیں ہمارے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین ہم سب کو تمام قسم کی چاہے چھوٹی گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، اللہ ہم سب کو گناہ اور معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایک نیک صالح امانتدار دیانتدار بنائے، آمین۔ اے اللہ ہماری جماعت کے اندر دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، آمین۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، باری تعالیٰ ہم تجھ سے دعا فرماتے ہیں کہ ان کی جائز مقاصد کو پوری فرما، مولا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، مولا جو بیمار ہیں اسے شفا کلی عطا فرما، مولا جوان بہن بھائی گھروں میں پڑے ہوئے ہیں نیک اور صالح خاندان میں اس کا رشتہ مطلوب فرما، باری تعالیٰ جو روزی روٹی سے پریشان حال ہیں مولا تو ان کے روزی روٹی میں وسعت پیدا فرما دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔